اس حلقے میں کیا کچھ کیا دونوں طرف مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ان کی ساری کیتی کرتی کو نظر انداز کیا. میرا ایک بڑا اہم سوال ہے اور آپ کے مخالفین آپ کے ناقدین بھی یہ اکثر سوال کرتے ہیں. میں کیوں آپ کو کہوں کہ جی میں نے یہ کرا دیا یہ وہ کرا. آپ اسے کھیل میں بیٹھے آپ چلے جائیں جا کے دیکھیں کہ کتنا فرق ہوا ہے. میرے خیال میں اس کی اب سیاست ہی ختم. جو اپنے حلقے میں نہیں لڑ سکتا اپنے گھر میں نہیں لڑ سکتا وہ دوسرے کے گھر میں جا کے لڑے گا. عمران خان کی سیاست آنے کے بعد ہمارا ضلع جو کبھی سیاسی جماعتوں کے ذریعے اثر نہیں تھا وہ ایک تحریک انصاف کے اندر چلا گیا. جی ناظرین، نواز شرر کے پروگرام آج کی بات میں آج ہمارے مہمان ہیں ضلع کے معروف سیاستدان جناب عبدالرحمان ببلی خان. عیسیٰ خیل خاندان کے سیاسی رہنما عبدالرحمان ببلی خان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1987 میں بلدیاتی الیکشن سے کیا اور ممبر ضلع منتخب ہوئے. 1993 میں MP بنے اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. بعد ازاں وزیر جیل خانہ جات بنا دیے گئے. عبدالرحمان ببلی خان نے 2008 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور اب ان کی جگہ ان کے بھائی عبدالحفیظ خان MP منتخب ہوئے. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پھر MP منتخب ہوئے. عبدالرحمان ببلی خان سے آج ہم سوالات کریں گے. جناب ببلی خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. گزشتہ حکومت کے اندر آپ MP تھے. آپ نے اس حلقے میں کیا کچھ کیا دونوں طرف، اوپر بھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ترقیاتی کام ہوئے اور لوگوں کو کس کس جگہ پر کیا کیا سہولتیں دی گئی. جناب عبدالرحمان ببلی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران صاحب، پہلی بیاض میں کروں کہ میں 87 سے سیاست میں ہوا اور بعد میں 93 میں ممبر صوبائی اسمبلی الیکٹ ہوا. 2008 میں لڑ نہیں سکتا تھا تو میں نے چھوٹے بھائی کو کھڑا کیا اور وہ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. اور پھر 13 میں 700 ووٹوں سے ہارا اور 13 میں PTI کے ٹکٹ پہ میں تقریباً 44-45 ہزار ووٹ کی اکثریت سے میں جیتا. لیکن یہ بھی میں عرض کر لوں کہ میری ذات جو آزاد لڑتی رہی. 18 کا پہلا الیکشن تھا میں ٹکٹ پہ لڑا ہوں، لیکن 2002 سے میں بس دستور نیشنل اسمبلی لیول پہ عمران خان کو سپورٹ کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا آئندہ بھی انشاءاللہ. جس حد تک تعلق ہے آپ کا کہ جی ڈیولپمنٹ کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی، پہلے بھی جب میں رہا ہوں 93 میں یا 2008 میں میرا چھوٹا بھائی رہا. 93 میں اس وقت 2-3 واٹر سپلائی اسکیمز ہوتی تھی پورے تحصیل عیسیٰ خیل میں، اور میں نے سب سے زیادہ توجہ واٹر سپلائی اسکیم سے دی. اس زمانے میں میں نے 27 واٹر سپلائی اسکیمز خٹک بیلٹ اور اس کے علاوہ دی، اور 2 بڑی اسکیمز بلکہ ایز اے میٹر فیکٹ 4 عیسیٰ خیل شہر کو بھی دی، 2 قمر مشانی کو دی. اسی طرح واٹر سپلائیز پہ میں نے کافی اس وقت توجہ دی، کچھ اسکولوں میں دی. اور اس دفعہ جو ہے جب حفیظ خان بنا اس نے بھی روڈز یہ وہ ہر ایک چیز لوگوں پہ. اس دفعہ میں آپ کو واضح کروں کہ سب سے زیادہ پرابلم جو تھا وہ خٹک بیلٹ کے پانی کا تھا. آلدو ہم جتنی بھی اسکیمیں دیتے تھے وہ پانی کم ہو جاتا تھا، لیکن خان صاحب عمران احمد خان پرائم منسٹر تھے ہمارے اور انشاءاللہ پھر ہوں گے. ان کی وجہ سے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنوایا جو اپنے کنسلٹنسی کمپنی کو انہوں نے دیا. کنسلٹنسی کمپنی نے اس کا سارا نقشہ تیار کیا اور وہ کتنی 3.5-4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں تقریباً
8 سے 9 یونین کونسلز کور ہو رہی ہیں، اور بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہو اور عوام کے لیے پروجیکٹ بنایا گیا ہو، اور اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، نگران گورنمنٹ، انہوں نے اس کے فنڈنگ روکی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کتنی دیر روکیں گے؟ 2 مہینہ 3 مہینے، اس کے بعد پھر عمران خان آ جائیں گے اور واپس انشاءاللہ وہ پروجیکٹ ہوگا۔ میں نے جو دیکھا تھا یہاں ہمارے عیسیٰ خیل سے، میں اگر شروع کروں تو عیسیٰ خیل میں ہمارا ایک ہی گرلز ہائی اسکول تھا، اور جو اب ناکافی تھا، بہت پرانا تھا، یعنی کہ میری شاید 50 سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو سارا ریکنسٹرکٹ کرایا، اس کی بلڈنگ میں نے نئی دلوائی۔ عمران خان کی گورنمنٹ سے اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا، اور اس میں اس کو کیا، اور پھر خان صاحب کو ڈائریکٹلی میں نے اسلام آباد میں ایک ریکویسٹ کی، اور انہوں نے منظور کی کہ ایک نیا گرلز اسکول، ہائی اسکول عیسیٰ خیل میں منظور کیا انہوں نے میری ریکویسٹ پہ، اور اس کے لیے ہم نے 23 کنال زمین بھی ایکوائر کی، اور آج وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اسکول ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور جیسے ہوگا اس میں کام شروع ہو جائے گا۔ سر، آپ نے اپنی تمام ترقیاتی اسکیمیں بتائی، سڑکیں بتائی ہیں، اسکول بنائے ہیں۔ میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، اور آپ کے مخالفین، آپ کے ناقدین بھی یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ضلع میاں والی کو دوسری بار اقتدار اعلیٰ ملا۔ پہلے گورنر امیر محمد خان صاحب تھے، اور اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے۔ نیچے صوبوں میں بھی حکومت تھی، اوپر بھی حکومت تھی۔ تو یہ نالیاں، گلیاں، یہ واٹر سپلائیاں، یہ MP MNA لیول کے کام ہیں۔ تو کیا بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے حلقہ انتخاب کو کوئی بڑے منصوبے بھی دیے؟ دیکھیں جی، یہ تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ان کی ساری کیتی کرتیب کو نظر انداز کیا ہے۔ عمران خان کو ٹائم کتنا ملا؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ پھر کیا انہوں نے میاں والی کو یونیورسٹی نہیں دی؟ آپ کا ہسپتال میاں والی میں نہیں بن رہا، اور بہت بڑا ہسپتال بن رہا ہے، اور اس میں نرسنگ ٹیچنگ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہسپتال بن، اٹس اے ٹیچنگ ہاسپٹل، اٹس اے کالج، اٹس اے یونیورسٹی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے آپ نے بات میری کاٹی، کہ آپ کے پورے تحصیل میاں والی میں کوئی اسپیشل ایجوکیشن بچوں کا سینٹر نہیں تھا۔ جو بچے معذور ہیں ان کے پڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ آج جا کے دیکھیں ہمارے پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس عیسیٰ خیل میں کہ 18-20 کنال پہ اسپیشل ایجوکیشن کا سینٹر بن رہا ہے، اور وہ بہت بڑا سینٹر بن رہا ہے۔ اس کے لیے بس بھی دی انہوں نے۔ اسی طرح آپ کے کمر مشانی میں گرلز کالج تھا، بوائز کالج نہیں تھا۔ وہاں بوائز کالج کی بلڈنگ تقریباً تیار ہے۔ کالا باغ میں بوائز کالج تھا، گرلز کالج نہیں تھا، ڈگری کالج۔ آج ان کی بھی بلڈنگ تقریباً تیار ہے۔ تو یہ ایجوکیشن سائڈ پہ بھی تو گئے ہیں نا، صرف یہ نہیں ہے کہ نالیاں گلی ہیں۔ اور پھر آپ کا جتنا کھٹک بیلٹ تھا یا کچے کا ایریا تھا، سب کچے کے ایریا میں دو بوندیں پانی کی گر جاتی تھی تو نہ بندہ نہیں گزر سکتا تھا، کہ کچے راستے تھے۔ وہاں آپ دیکھیں 5-6 سڑکیں وہاں بنی پڑی ہیں۔ سر، بالکل ٹھیک، یہ آپ نے جو باتیں کی، میاں والی وہ جگہ ہے جہاں سے CPEC کا منصوبہ، جو انٹرنیشنل منصوبہ ہے، وہ گزر رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 ہمیں CPEC کی وجہ سے عیسیٰ خیل، کھگلاں والا، کوٹ بیلیاں، داؤد خیل انٹرچینج ملے۔ کیا آپ نے یہاں پر اس انٹرنیشنل منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میاں والی کو انڈسٹریل فری زون بنانے کی کوشش نہیں کی؟ یہ ابھی سیمنٹ جو فیکٹری بن رہی ہے، یہ سی پیک سے پہلے کی بن رہی ہے یا بعد کی بن رہی ہے؟ یہ بھی تو آخر اتنی بڑی انڈسٹری جو لگ رہی ہے بیسٹ ویز کی، تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں لگ رہی ہے، کسی اور کی گورنمنٹ میں نہیں لگ رہی۔ اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں کہ آپ کا کتنا ایریا سی پیک کے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے انڈسٹریز کے لیے۔ آپ کی اسمبلنگ ہو رہی ہے، چائنیز پلانٹ کر رہے ہیں بسز کی اور ان کی۔
تو وہ بھی تو سی پیک کے ساتھ لگ رہی ہے نا, اس سے ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے. سر یہ تو ہوا. آپ یہ بتائیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں یہاں پر یہ بڑا دور دراز علاقے ہیں, لوگوں کو بڑے مسائل ہیں, ڈی ایچ کیو میاں والے جانا پڑتا تھا انہیں. تو آپ نے عیسیٰ خیل تحصیل میں کیا ہیلتھ میں ہسپتالوں پر کوئی توجہ دی اور انہیں اپ گریڈ کیا؟ آپ نے غالباً 2018 سے پہلے بھی اسپتال دیکھے ہوں گے, اور میں کیوں آپ کو کہوں کہ جی میں نے یہ کرا دیا یا وہ کرا. آپ عیسیٰ خیل میں بیٹھے, آپ چلے جائیں, جا کے دیکھیں کہ کتنا فرق ہوا ہے, کتنا زیادہ اپ گریڈ ہو گئے. اس میں علیحدہ سینٹرز بن گئے ہیں اسی اسپتال میں. اس کے علاوہ آپ کا کمر کا ہوا ہے, آپ کا کالا باغ کا اپ گریڈ ہو گئے. تو اسپتالوں پہ ہیلتھ پہ تو خان صاحب نے بڑی توجہ دی ہے, اور جتنے آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس تھے ان میں چند ایک کوئی رہ گئے تو رہ گئے, باقی سب کو انہوں نے اپ گریڈ بھی کیا ہے. اور ان میں ایکس رے پلانٹس بھی آ گئے ہیں, ان میں ایک الٹرا ساؤنڈ بھی آ گئے ہیں, اور ان کی بلڈنگز بھی نئی بنائی ہیں. پھر کنڈل کا آپ لے لیں, کنڈل جگہ ہے, کنڈل کا اسپتال کنڈل شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے دیہات میں تھا پرانا. ادھر ہمارے مہربانی کی ہے, ہمارے کنڈل کے رہائشی ہیں فلک شیر, اس نے مہربانی کی, اس نے زمین دی اور ادھر نئی بلڈنگ بنی ہے. نئی بلڈنگ بن کے اس کو کیا, تو یہ کیا ہیلتھ کے لیے نہیں کیا تھا اور کس کے لیے کیا گیا؟ سر اب تھوڑا سا ذرا سیاست کی طرف بھی آئیں. آپ کی تحصیل کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں اور آپ پر بڑی کڑی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے کارکنوں کو ساتھ لے کر نہیں چلے, آپ نے اپنے گروپ کو ڈیولپ کیا. تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں, کیا سر وجہ کیا ہے؟ لیکن جی تنقید کون سا سیاستدان ہے جس پہ نہیں ہوتی؟ ایک تنقید نہیں ہوتی کسی پہ تو اللہ کی ذات ہے یا ہمارے رسول پاک ہے. باقی ہر سیاستدان پہ تنقید ہوتی ہے اور لوگ عادتاً کرتے ہیں. ہاں وہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ یہ ان کو زیادہ طور ان کو ضرورت ہوتی ہے نالی گلی, بیسکلی میں بات کر رہا ہوں. ہاں یہ کہیں کہ جی یہ ببلی خان نے کالا باغ میں فلانوں کو نالیاں دیں اور ہمیں نہیں دی, اور وہاں پہ یا کمر پہ دی ہیں تو فلانے کو دی ہیں ہمیں نہیں دی. عیسیٰ خیل میں ہے, میں تو جب بھی آیا ہوں تو یہاں ان کے لیے پیکج لے کے آؤں, اور میں نے وہاں باقاعدگی سے کہا ہے کہ ارسپیکٹو وہ ببلی گروپ ہیں, شادی خیل گروپ ہیں, پی ٹی آئی ہیں یا کوئی اور ہے, ببلی گروپ از پارٹ آف پی ٹی آئی. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ان کو کیا ہے, جب ببلی ہیز لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہے تو ہی از پارٹ آف پی ٹی آئی. جب پی ٹی آئی کا پارٹ ہے, میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو ہیں نون لیگ کے ہیں گدل, آپ ان کی بھی بنائیں کہ گزرنا تو انسان نے ہے وہاں سے. تو میں نے یہ تک فرق, یہ صرف ایک لوگوں کی ہے عادت اعتراض لگانے کی, اور نہیں ملتا ہے. پھر کئی ایسے لوگ ہیں جس کو میرے مخالف جو گروپ ہے بہت بڑا, انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ یہ افواہیں پھیلاؤ اور اس قسم کی چیزیں کرو, لیکن ان کو اس سے حاصل انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سر اس حلقے کے اندر اب پھر انتخابات ہونے والے ہیں, عام انتخابات جلد یا بدیر ہوں گے اگلے 2 4 6 ماہ میں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کی فیملی کے لوگ بھی کچھ امیدوار ہیں, کچھ اور لوگ بھی الیکشن لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے سرگرم ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا انہیں آپ پر اعتماد نہیں؟ اصل بات یہ ہے جی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا الیکشن ہوا ہے جو میری فیملی کے لوگ میرے خلاف نہیں ہوئے. ہر الیکشن میں میری فیملی کے لوگ میرے خلاف رہے ہیں, خواہ میں جیتا ہوں یا ہارا ہوں. اور ان کی ہمیشہ وہ ایک ہوتا ہے نا پرانا ایک محاورہ, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے, خود کھیل نہیں سکتے تھے اگلے کو کھیلنے نہیں دیں گے. ان سے کچھ نہیں, یہ لگے رہتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. دوسرا کوئی کہتے ہیں نا جی, کوئی میں کہوں جی فلانی جگہ میرے باپ نے یہ کر دیا, میں نے فلانے نے یہ کر دیا, میرے چاچے نے یہ کر دیا. یار وہ چھوڑو, وہ تو گئے. آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ خود اپنا کچھ بناؤ, اپنی جو بھی ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو خود بناتا ہے. آج میں اگر کچھ بن جاؤں گا
تو کل میرا بیٹا اس قابل ہوگا تو بنے گا، جب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ آج کل جو پرابلم پڑا ہوا ہے نا جی، کہ ہر کسی کے دماغ میں ہے کہ جس کو ٹکٹ ملے گا عمران خان کو وہ جیت جائے گا، گھر بیٹھ اور یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے۔ اب وہ ان کو یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے اس کو کاٹو اور ٹکٹ لو کہ ہمارا تو یہی چانس ہے، اگلے چانس ہو، اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اس دفعہ ہمارا چانس بن رہا ہے، وہی شاید ہم اویل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خان بہتر پہ فیصلہ کرے گا اس میں۔ سر عمران خان صاحب نے پیچھے واضح بھی کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، میرے ساتھیوں کے ٹکٹ پکے ہیں، اور پھر گزشتہ دنوں جو اجلاس ہوئے ان میں بھی یہی تقریباً تاثر ملا، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پر امید ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، آپ ٹھیک ہے، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب جو فیصلہ کرے گا اچھا کرے گا انشاءاللہ، اور بہتر ہوگا۔ جی، عبد الرحمان ببلی خان صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم ان سے اب یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کے علاقے کے اندر جو مسائل ہیں نہری پانی کے، یہ ایک نہر کا سمر خان کا منصوبہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، میں اگر کہوں کہ شاید 50 60 70 سال سے یہی ایک کام چل رہا ہے، تو یہ آج تک ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ اسے آپ کو اب پھر ٹائم ملا، آپ کے حریف جو تھے پہلے اقتدار میں وہ بھی کہتے رہے کہ ہم نے یہ منظور کروا لیا، تو کیا یہ منصوبہ کبھی مکمل بھی ہوگا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ قاسم عمر خان بہت پرانا ایک وہ ہے، اور یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ قاسم عمر خان کا نام عمر خان کیوں رکھا گیا، کہ یہ ہمارے اپنے دادا تھے جنہوں نے یہ قصب بنایا تھا، عمر خان نام تھا ان کا، اور انہوں نے یہ بنایا۔ بعد میں میرے بھائی نے 86 87 کوشش کرشی گورنمنٹ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو دیا اور ٹیک اوور کیا۔ اس وقت کے منسٹر تھے رائے عبدالرزاق، وہ یہاں توڑ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ باقی تو ساری باتیں ہوتی نہیں، لیکن یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس کے اوپر اس گورنمنٹ نے بھی ہم نے کام کیا، کوشش کی کہ اس کو فوری طور پہ ٹیک اوور کیا جائے اور اس پہ کام شروع کیا جائے، اور یہ ندی پور میں اس کا پورا نقشہ بنایا گیا۔ ندی پور میں اس کا نقشہ بننے کے بعد یہ اپروول کے لیے آیا، جب اپروول کیا ہوا تو ارسا میں اس کو رکھا گیا۔ ارسا میں گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے اس پہ اعتراض ڈال دیا۔ جب کے پی کے گورنمنٹ نے اعتراض دیا تو میں نے خان صاحب کو پھر میسج بھیجا کہ یہ ہے تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ کے پی گورنمنٹ کو کہا کہ اگر آپ یہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ استعمال نہیں کر رہے اور جا کے دریا میں گر رہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نیکسٹ میٹنگ جو ارسا کی ہوئی تھی اس میں یہ اپروو ہو گیا، اور اب بھی یہ جو ہمارا آپ بس قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بجٹ تھا یہ 22-23 والا، اس میں اس نے اپروو ہونا تھا اور اس کے لیے فنڈنگ رکھنی جانی تھی جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ میرے پاس اس وقت بھی موجود پڑے ہیں وہ لیٹر جس میں چیف سیکرٹری کے ریمارکس ہیں، چیف سیکرٹری آف پنجاب جو بھی تھے اس وقت، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے فنڈز ہیں جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جو ہم سرپلس ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جون تک نہیں استعمال کر سکتے، ہم ان سے بھی اس کو ٹینڈر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ریمارکس اس وقت آئے ہیں، اس کے 10-15 دن بعد یہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی، اور پھر جب آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات تھے، اور انشاءاللہ یہ اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے کہ خان صاحب کی جون سے دن گورنمنٹ آئے گی، خان صاحب اس کا اپروول دیں گے اور اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہوگا۔ سر آپ ایک منجوے سیاستدان ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا، بڑے طویل عرصے سے آپ کا گھر، میں کہوں صدیوں سے اگر سیاست میں ہے تو شاید مبالغہ نہیں ہے۔ اس وقت ضلع میاں والی کی جو سیاست تھی ہماری تھی دھڑوں کی، گروپوں کی، یہ ببلی گروپ ہے، یہ شادی خیل ہیں، یہ کالا باغ گروپ ہے، یہ ڈاکٹر شرف گن گروپ ہے۔ عمران خان کی سیاست آنے کے بعد ہمارا ضلع جو کبھی سیاسی جماعتوں کے زیر اثر نہیں رہا، وہ ایک تحریک انصاف کے اندر چلا گیا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو دوسرے گروپ ہیں، جو لوگ گروپوں کی سیاست کر رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل ہے؟ میرے خیال میں عمران خان سارے گروپس کو ٹیک اوور کر گئے، تو پیچھے بچا کے
ٹھیک ہے نا جی، وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ گروپ بندی جو ہے وہ اب وہ کیا کہتے ہیں آٹے میں لون کے برابر جو کہتے ہیں وہ رہ جائے گی، اور نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر، عمران خان صاحب کے یہاں انتخابی حریف شادی خیال تھے، عبید اللہ خان صاحب اس حلقے کو چھوڑ کے حلقہ 96 میں چلے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بلا مقابلہ ہوں گے؟ مجھے پہلی بات بتائیں کہ جب انسان پہلے دن سے ہار مان جاتا ہے، میں ہارتا رہا ہوں، کتنی دفعہ ہارا ہوں، میں نے میدان چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا نا۔ تو جو بندہ میدان چھوڑ دے تو سیاسی طور پر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کی اب سیاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو اپنے حلقے میں نہیں لڑ سکتا، اپنے گھر میں نہیں لڑ سکتا، وہ دوسرے کے گھر میں جا کے لڑے گا، اور دوسرے کے گھر میں بھی تو عمران خان نہیں ہے وہاں بھی تو سارا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے نا جی، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ ہمیں تو ترس آتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے۔ جناب عبد الرحمان ببلی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت اچھی باتیں ہوئیں، انہوں نے عیسیٰ خیر کے مسائل پر بھی بات کی۔ ہم جناب سے کہیں گے کہ میاں والی کے عوام کے نام، اپنے حلقے کے عوام کے نام، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو ایک ہی پیغام ہے کہ اس وقت جو حالات ہوئے ہیں، میں تو صحیح دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئی بیٹھی ہے، اور ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ہم اپنے مل کے جل کے اور ان کو یہاں سے بگائیں، تاکہ یہ جائیں اپنے پیسے وہیں جو ہیں ان کے جہاں جہاں پیسے پڑے ہیں ان کو سنبھالیں۔ یہ ہمیں آپ خود دیکھ لیں کہ اب روز بروز اب ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی اور نتیجہ یہ ہے کہ بھیک مانگ مانگ تنگ ہو گئے، آئی ایم ایف ان کو کچھ نہیں دے رہا۔ جون سے دن جب تک سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی دنیا آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ جون سے ملک کے ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں اسی ملک کے پاس چلے گئے، وہیں جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم فیل ہو گئے اور فیل ہو کے آ گئے، اب جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، ہمیں جو سزا دینی ہے دیں، وہاں جائیں اپنی سزا کاٹیں، لیکن اس ملک پہ اللہ کا نام ہے یہ رحم کریں، مہربانی۔ جی سر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ جناب خان صاحب ایک بار پھر تھینک یو سر۔